باسم ربنا مالک یوم الدین مالک السماوات مالک الارض مالک المغربین مالک المشرقین مالک النباتات و مالک الحیات و مالک الکل شیء شروط قادر مطلق خدا ہے کے نام سے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جو ہر لمحے پر اور ہر شے پر قادر ہے۔ پیارے بھائیو، ہندوستان کے اندر مہندر پرتاپ پال آریہ صاحب بہت نالج والے ہیں اور بہت گنی آدمی ہیں، اس لیے وہ بائبل کو اور بائبل کی تعلیمات کو اور قرآن اور حدیث اور یعنی باقی تمام دنیا کو وہ قیامت تک کے چیلنج دے بیٹھے ہیں، اور میں بائبل کی طرف سے ان کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اور روح القدس کی مدد سے، اور مہندر پال آریہ آج روح القدس کی وہ طاقت اور وہ زبان دیکھے گا کہ جس کا مقابل آج بھی اس زمین پر نہیں ہے، کیونکہ ایسے سوالات بائبل پر یا خدا قادر مطلق پر ابد سے ہوتے آئے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہ آئے اور دوسرے کا تنکا دیکھ کر اس پر انگلی کسنا، تو تین اپنی طرف بھی ہوتی ہیں۔ یہ مہندر پرتاپ آریہ اور ان کے جو چیلے ویلے ہیں ان کے لیے بات کہہ رہا ہوں، لیکن آپ چونکہ بہت زیادہ اونچی اڑان میں ہو کر ان چیزوں کے، اس لیے تھوڑا سا آپ کو بڑے پولائٹلی اور آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے چند باتیں کہوں گا، اور تمام مسیحیوں اور مسلم بھائیوں اور ہندوؤں اور ہر مذہب کے جو پیروکار ہیں ان کو کہوں گا کہ اس کو شیئر کریں اور جیسے بھی ہو مہندر پرتاپ تک پہنچائیں، اور مزید جتنے سوال ہیں وہ کرتے جائیں، اور اس کی گارنٹی لیتا ہوں میں کہ جواب اس کے ہر سوال کا دوں گا۔ نمبر 1، وہ حضرت لوط کی بات کرتے ہیں کہ اس کی بیٹیوں والا معاملہ۔ اوکے، ٹھیک ہے، آپ نے بائبل سے پڑھا اور اپنی عقل اور اپنی دانست میں اس کو جو سمجھا بتایا، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی علم کی ہر بات کو جان جائے یا تاریخ کی ہر بات کو جان جائے۔ کچھ اصول ہوتے ہیں، کسی بھی تاریخی واقعے کو جب کوئی پرکھتا ہے تو ان کے حالات، ان کے رسم و رواج، ان کی تعلیم، ان کی خوراک، ان کے جغرافیائی مسائل، ہر شے کو دیکھ کر پھر طے ہوتا ہے۔ لیکن مہندر پرتاپ صاحب، شمس سمیت شاہ جی کو بالی ووڈ کی فلم ہے جس میں کٹنگ ہونی چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوط کا ذکر ہے، لوط نبی نہیں ہے، اور آپ نے ایک نبی سمجھ کر اس کو کہا، اس کی اولاد کے لیے کوئی ہے خدا کے پاس جگہ نہیں ہے، اور ابراہیم اس وقت اس کا چونکہ رشتہ دار تھا اور اس کے لیے کچھ بندوبست اسے دکھانا چاہتا تھا اپنی طاقت، کیونکہ ابراہیم شک میں بھی پڑا ہوا تھا کہ یہوہ جو مجھے پکارتا ہے، جو مجھے تسلی دیتا ہے، وہ کتنا طاقتور ہے یا کیسا ہے۔ یہ بھی کلام کے اندر لکھا ہے، وہ اس کو میسج، وہ بدی تھی، برائی تھی وہاں پر، تو ہی خدا نے اس کا ذکر کیا، خدا نے بدی کو ظاہر کیا وہاں پر، اور نہ لوط نبی تھا، نہ اس کے لیے اس نے کوئی مقام رکھا، نہ اسے کوئی تبلیغ دی، اور نہ کوئی اپنے راز اور حکم دیے۔
تو پھر آپ کیسے یہ مسیحت پر کہ اس کی بیٹیوں کی اولاد؟ تو بیٹیوں سے تو آج بھی آپ کے ملک میں دیکھے، کہیں بھی دیکھے، بہت سارے ثبوت ہیں انٹرنیٹ، آج بھی لوگ بدی کرتے ہیں. تو یہ خدا کا قصور ہے. خدا نے کہا تھا اس وقت آپ کا، یہ آپ کے تاریخ کہتی ہے کہ سب سے پرانا جو مذہب ہے وہ ہندوتوا ہے، سناتن دھرم ہے. تو آپ کے اس وقت کیا آئیڈیاز تھے؟ آپ کی تاریخ نے اس واقعے کو کیسے لیا؟ آپ کے جو دھرم ہے اس کے اندر عورتوں کے لیے یا معاشرت کے لیے جو نظام تھے وہ بھی ساتھ آپ پہ ریفرنس دیا کہ ہمارے کمپیریٹیو بات کیا کرے. ہمارے ہاں اس پر ایسا ہے اور آپ کے ہاں ایسا ہے. دوسرا، آپ نے کہا یہوہ کمزور ہے، اس کو آدم اور ہوا کے معاملات کے بارے میں تو پتہ نہیں تھا. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ یہوہ اور اللہ اور یعنی کریٹر کوئی بھی ہے اس کے اندر فرق کیسے کر سکتے؟ جو یہوہ ہے وہی آپ کے مطابق برہما بھی ہے، وہی شیوا بھی ہے، وہی سب کچھ ہے. تو آپ کی یہ کم علمی اور مورختہ کا ہی ثبوت ہے، کیونکہ تمام جو اسکالرز ہیں ہندو ان سے پوچھیں کہ جو کریٹر ہے بائبل کا یا قرآن کا اور یا کوئی بھی ہے وہ ایک ہی ہے، لوگ اسے نام مختلف دیتے ہیں. تو یہ فلسفی آپ کے اندر بھی موجود ہے اور آپ بھی اسی خدا کو نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ کریشن پر تو آپ بھی یقین رکھتے ہو. آپ کے مطابق جو سب سے بڑا گاڈ ہے وہ شیوا ہے، لیکن شیوا ڈسٹرائر ہے. تو پھر کریٹر کون ہے؟ آپ تو کریٹر تک بھی نہیں پہنچتے، تو پھر آپ بات کرتے ہیں. آپ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ برہما ہے، تو برہما نے پھر آدم اور ہوا کو پیدا کیا یا اس نے کائنات کو کیا، تو پھر وہ تو برہما بھی ایسے ہی تھا. اس کو نہیں پتا تھا کہ میں جو کریٹ کروں گا اور شیوا جی اسے توڑتے رہیں گے، شیوا جی اسے برباد کریں گے. تو شیوا جی کو کیوں نہ ختم کر دیا انہوں نے اس وقت؟ تو بھائی صاحب جب آگے سے بات نہ ملے تو کچھ نہ کچھ، ہر آدمی کی عقل جو ہے ایسی، خدا نے بعض کا بہت سی باتیں کی ہوتی ہیں جو آدمی اور طرح سے سمجھ جاتے ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہیں اور چاہے وہ کوئی ولی ہیں یا چاہے آپ جیسے کوئی ریسرچر اور اسکالر ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر لفظ کا مطلب آپ سمجھیں. اگر آپ اتنے اسکالر ہوتے تو اپنے نام کو پہلے سمجھتے. آپ کا نام مکسچر ہے، آپ کا پال بھی ہے اور مہندر بھی ہے اور آریہ بھی ہے. یہ نسل پرستی میں سے نہیں آپ کر رہے، آپ کے نام نسل پرستی. فرق انسانوں میں شودر حویش کا اور دلت کا یہ کس نے کاسٹ بنائی ہے؟ اگلی بات آپ سے یہ کہوں گا کرپشن کی. آپ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کرنے، ان کے جو خدا ہیں یہ کرپشن کرتے ہیں. کون سی کرپشن چیز کرائسٹ نے کی ہے؟ اور آپ بائبل کو جب کہتے ہیں تو اس میں دو عہد نامے ہیں، ایک ہے پرانا، ایک نیا. نیا عہد نامہ جو ہے وہ پریکٹیکل ہے، وہ جیسس کرائسٹ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے قوانین اور اس کے احکام. کیونکہ خدا کی ایک ترتیب ہے، جو اس نے جتنا علم آدم کو دیا اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا. پھر اس نے آگے اور اب تک کہاں تک اس نے پہنچانے کی اس کی حکمت ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا سب کچھ ایک ہی دفعہ بتا دے گا زمین کو، اور پہلے وہ الف دکھائے گا اور یہ تک بھی آپ کو دکھا دے گا، پھر بیچ میں آپ کیا کہتے؟ پھر انسان کی اسٹرگل کہاں گئی؟ انسان کے صبر، تحمل، تمام جو ورچوز آف لائف ہے وہ کیسے؟ انسان کو وہ ایکسپیرینس کرانا چاہتا ہے، اس کی اپنی سوچ ہے. مگر آپ اگر اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو آپ ضرور مشورہ دیں کہ اے ٹو زیڈ ابھی بتا دیں. 20 روٹی پڑی ہوں تو اس میں سے آپ کو 2 کی بھوک ہوتی ہے اور 20 پر سوال نہیں کرتے.
یہ کس کے لیے کس کے نام لکھ رہے ہیں اس پر، وہ آپ میں لالچ ہے کہ آپ ان کو بھی قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ اگلا سوال آپ سے ہے کہ آپ بائبل کے ترجمے کو پڑھ کر، چاہے اردو ہے چاہے انگریزی ہے، ترجمے کو تو آپ بائبل نہیں کہہ سکتے۔ کسی لنگوسٹ سے جا کر پوچھیں کہ جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں کسی کتاب کا تو اس کو پڑھنے کے لیے کیا لوازمات ہوتے ہیں، اس کے اصل تک کیسے پہنچا جاتا ہے، اور اس کے ناؤنز اور پروناؤنز اور ایکشنز اور ریئیکشنز اس زمانے کی زبان کے لحاظ سے۔ آج آپ پڑھتے ہیں آئرنی، سیٹائر، اسکیپزم، کئی نئی ٹرمز ہیں، لیکن اس وقت تو نہیں تھی، کیونکہ اس وقت آپ جیسے اسکالر اور پروفیسر اور یونیورسٹیاں نہیں تھی۔ تو انسان آگے چلتا ہے، نکلتا ہے، اور ہمارے جو ہیں عقائد وہ پروگریسو ہیں۔ بائبل نے کبھی کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ بائبل صرف اتنا کہتی ہے کہ بس دوسروں کے قصور معاف کرو تاکہ تمہارے بھی معاف ہوں۔ اچھے چرواہے بنو، اور اچھا چرواہا ایک بھیڑ کے لیے بھی جان دینے کو تیار ہوتا ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ اپنے پڑوسی سے بھی اپنے جیسی محبت رکھو۔ بائبل کہتی ہے کہ تمہیں تمہارے منہ پر ایک تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کے آگے کر دو، اور وہ لعنتی انسان ہوگا جو دوسرا تھپڑ مارنے کے لیے راضی ہوگا، اور پھر تیسرے کے لیے بھی، تو وہ ابلیس ہے۔ کیوں نوبت آئے گی کہ اگر میں آپ کی بات کو سن کر صبر کروں اور آپ اس صبر کو اور زیادہ قہر میں بدلو؟ بائبل کی فلسفی اتنی آسان نہیں ہے کہ جو آپ کو سمجھ آ جائے۔ کوئی ایسی تعلیم مجھے دکھائیں کہ جو آپ کو اتنا صبر اور برداشت اور معاف کرنے کا درس دیتی ہے۔ اور مسیح نے کیا، جتنی ٹیکنالوجی اور جتنا امن ہے، جتنے ہیومن رائٹس ہیں آریہ صاحب، وہ سب بائبل کے ہیں۔ آپ کا دھرم نہیں نظر آتا، آپ نے کیا دیا دنیا کو وہ بھی بتائیں۔ آپ کے سناتن نے دنیا کی کیا خدمات کی ہیں پچھلے 4000 سالوں سے، وہ بھی بتائیے۔ صرف اونچے اونچے مندر اور غریبوں سے لے کر سونا چاندی مندر بھرے، سومناتھ کا مندر ہو یا کوئی ہو، اور اس سونے چاندی کو لوٹنے کے لیے انویڈر آئے، اور ان انویڈر نے سامان بھی لوٹا اور لاکھوں غریب لوگوں کو قتل بھی کیا، ان کی بچیوں کو پامال بھی کیا۔ اس کی وجہ آپ کے گاڈز تھے اور آپ کے وہ روایات اور وہ سونے سے محبت۔ کون سا بھگوان ہے جو سونا چاندی کھاتا ہے؟ لوگوں کے پاس روٹی نہیں کیوں ہو رہی ہے سونے چاندی؟ مندروں کے اندر آج بھی پڑے رہتے ہیں۔ تو ان باتوں پر بھی تو امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا، نہیں ملا تو پھر آپ مزید پوچھتے رہیے اور سوال کرتے رہیے، اور امید ہے کہ آپ پہلے بائبل کو پڑھنے کے انداز، اس کی ڈویژن کیسی کیسی ہیں، اور پیغمبر کسے کہا جاتا ہے، خدا کس کے ساتھ ہے، آدمی کا گناہ، اور اس میں لوط کا گناہ نہیں ہے، میں بات بتاؤں، وہ اسے بے ہوش بتایا گیا، یعنی نشے میں ہو، یعنی سینس لیس ہے۔ ایک مریض آپریشن جب کرواتا ہے تو وہ سینس لیس ہوتا ہے، اس کا آپریشن کوئی عورت کر رہی ہے کہ مرد کر رہا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا۔ اور اپنے نام میں بھی آپ ایک ملاوٹ رکھتے ہو کہ 3 مذہبوں کا نام، پال جو ہے وہ انگلش نیم ہے، اور آریہ یہ نسل پرستی ہے، اور مہندر یہ نہ سناتن میں ہے۔ یہ کہاں سے آپ نے لیا؟ یہ کامن ورڈ ہے اس کے، اور جیسے سندھو، ہندو، بندو، یہ روٹ ورڈز ہوتے ہیں۔ آپ کا کمپلیٹ نام بیچ میں ایک بھی نہیں ہے، سب کے سب ایڈجیکٹیوز ہیں۔